اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کا دن آج تو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ایسی ایسی پوسٹیں آتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان جو نا حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ مسلمان کے مفاد کی بات ہونی چاہیے، مسلمان کے فائدے کی بات ہونی چاہیے، اللہ رسول قرآن اسلام کی اطاعت کی بات ہونی چاہیے اور پھر مسلمان کے فائدے کی بات ہونی چاہیے، لیکن ان پوسٹوں میں سراسر اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف جنگ ہے اور مسلمان کا نقصان ہے۔ جیسے میں ایک پوسٹ کا آپ کو ذکر کرتا ہوں، میں ان پوسٹوں کے اوپر رد عمل بھی اور اپنا خیال بھی پیش کرتا ہوں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے جب مسلمانوں کا سرحد یہ نقصان ہو رہا ہے کہ OIC کے ایجنڈے سے کشمیر کو نکال دیا گیا۔ پہلے تو یہ پوسٹ تھی کہ OIC نے کشمیر کو فراموش کیوں کر دیا، پھر یہ بات ہے کہ آج یہ پوسٹ آ گئی OIC نے جو ہے وہ اس کے ایجنڈے سے جو ہے کشمیر کو نکال دیا گیا ہے، اور عربوں نے جو ہے یہ الفاظ یہ تھے کہ عربوں کا جو ہے بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ OIC ایک تنظیم ہے اور عربوں کی حکومتیں ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ خود بہتر جانتے ہیں، لیکن بات یہ کہ عرب عوام جو ہے، مسلمان عوام جو ہے، وہ کبھی کشمیر کے معاملے کو فراموش نہیں کرے گی۔ جس کے دل میں بھی اللہ رسول قرآن اسلام کی محبت ہے وہ عوام کشمیر کے معاملے کو فراموش نہیں کرے گی۔ ہمیں ان پوسٹوں پر یا ان چال بازیوں پر، ان شیاطین کی حرکتوں پر جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربوں کا گٹھ جوڑ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں حکومتوں کا گٹھ جوڑ جو ہے۔ اب حکومتیں تو نہ ہماری مرضی سے بنتی ہیں نہ ہماری مرضی سے ختم ہوتی ہیں۔ اب یہ تو ایک انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے جو ساری کارستانیاں کرتا ہے اور حکومتوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ البتہ یہ افسوس کی بات تو ہے اس حد تک کہ بھائی حکومتی لیول پہ جو ہے لوگ آخر مسلمان حکمران اتنے کیوں مطلب ہے ایسے وہ ہو گئے کہ ایک کافر ملک انڈیا جو ظلم کر رہا ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کشمیر کو فراموش کر رہے ہیں اور مسلمان عوام کا وہ خیال ہی نہیں کر رہے۔ یہ بات تو بڑی جو ہے مایوس کن ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں مسلمان عوام سے امید ہے، ہمارے تو عوام سے عوام کے تعلقات ہیں، مسلمان عوام کبھی اس کو فراموش نہیں کرے گی اور وہ مودی پلیت پر لعنتی بھیجے گی۔ اور میں تو سرین مودی کو لعنتی بولتا ہوں کہ مسلمان حکمرانوں نے بھی اور اس نے بھی ایک شیطانی جال جو بنایا ہوا ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ مسلمانوں کی ظلم کشمیر کا دیکھ نہیں رہے، تو اور شیطانی جال بھی ان کا ہے۔ تو میں تو اس کو بہت اس کی مذمت کرتا ہوں مودی کی جو ہے، اور مسلمان حکمرانوں کو جو مودی کے ساتھ دے رہے ہیں تو وہ تو پھر بہت ہی بڑا جو ہے نا جرم ہے، اور وہ تو کشمیر کے عوام ان کو معاف نہیں کرے گی، کوئی بھی مسلمان ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر تو OIC نے تو نکال دیا ایجنڈے سے، اور ساتھ ہی ایک اور خبر دے دی، چین نے کشمیر کی آزادی کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ کیا بات ہے! پھر یہ خبر بھی تھی کہ چین نے انڈیا کو الٹیمیٹم دے دیا کہ کشمیر پاکستان کے حوالے کر دو، پلیٹ میں رکھ کے دے دو۔ انہیں پر اندازہ لگائیں کہ یہ جو عرب مسلمان ملک ہیں، حکمران جو ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اسلام ہے، پاک سرزمین ہے، یہ تو کشمیر کے مسئلے کو ایجنڈے سے نکال رہے ہیں اور کشمیر پہ بات نہیں کرنا چاہتے اور مودی سے گٹھ جوڑ ہے۔ تو چین کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جو ہے کشمیر کے لیے بڑا اعلان کر دے اور پاکستان کا ساتھ دے دے؟ اس بات پہ ہمیں بڑے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان بھائی جب دور ہے تو کافر کیسے نزدیک ہے؟ اس کو آپ نے باریک بینی سے سوچنا ہے، دیکھنا ہے۔ یہیں پہ نقصان ہے۔ جس انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے ہماری ان عرب مسلمان حکمرانوں کو ہم سے دور کیا ہے، مودی سے ملایا ہے، وہی چین کو ہمارے قریب لے کے آ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے! چین نے بڑا اعلان کر دیا۔ بھئی جب ہمارے مسلمان بھائی ہمارے نہ ہوئے تو چین کے اعلان کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے، دوستی ہے ہماری سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی، لیکن یہ بیان سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کہ عرب بھائی تو OIC تو ایجنڈے سے کشمیر کو نکال رہے ہیں اور چین بڑا اعلان کر رہا ہے۔ صرف چین تک محدود نہیں ہے، روس نے عمران خان کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ ہائے ہائے ہائے!
یعنی میرے پیارے پیارے بھائی دبئی والے اور سعودی عرب والے تو انڈیا کے لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں، تو روس کے کیا سر میں درد ہے کہ وہ ہمارے لیے خزانے کے منہ کھول دے؟ یہ ہے دھوکہ اصل میں۔ اگر ہمارے لیے حالات اچھے ہوتے تو ہمارے سے محبت ہمارے دبئی اور سعودی عرب کے لوگ کرتے اور انڈیا پر لعنت بھیجتے۔ تو وہ تو ہم سے دور ہو رہے ہیں اور روس کو آگے کر رہے ہیں، چین کو آگے کر رہے ہیں۔ اصل میں اسی کے اندر سب سے بڑی تباہی ہے۔ تو انویزیبل اسٹینڈ نیٹ ورک جو ہے نا بڑی چیلنج چل رہا ہے، اور ہم خوش ہو جائیں چین نے اعلان کر دیا اور روس نے خزانے کے منہ کھول دیے اور دبئی نے ویزا پر پابندی لگا دی، جو ہمارا بھائی ہے، جس کی عوام اور ہم عوام ایک ہے، کبھی جدا ہو سکتے ہی نہیں۔ ہم دنیا میں بھی ایک ہیں، ہم آخرت میں بھی ایک ہیں۔ سعودی عرب کی عوام ہم دنیا میں بھی ایک ہیں، آخرت میں بھی ایک ہیں۔ وہ تو ہم سے دور ہو رہے ہیں اور روس خزانے کے منہ کھول رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور جڑتی خبر ہے، یہ پوسٹوں کا اندازہ لگائے گا، پوسٹوں پہ غور و فکر کیا کریں، کس قدر پروپیگنڈا، تباہ کن پروپیگنڈا، گمراہ کن پروپیگنڈا، مسلمان کے نقصان کے لیے ایک لمحے پروپیگنڈا رک نہیں رہا۔ جو بائیڈن نے اعلان کر دیا، عمران خان ساتھ کھڑے ہوئے، تصویر میں نے پوسٹ دیکھی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے مودی کو جو ہے نا گرفتاری کا حکم دے دیا گیا، کشمیر کا ساتھ دیا، مودی پہ سختہ طاری ہو گیا، اور امریکن فوج انڈیا کے خلاف ہو گئی، بہت سی باتیں ہیں۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر اگر صحیح ہیں تو ٹھیک ہیں، لیکن جب یہ اس کے اندر آپ جب دیکھیں گے نا کہ ہمارے جو مسلمان ملک بھائی ہیں وہ تو جو ہے دور ہو رہے ہیں اور وہ ان کی گرفتاری کا حکم دے رہے ہیں، تو ان باتوں کے اندر زیادہ دیر تک پائیداری نہیں رہے گی، اور یہ باتیں کوئی مصدقہ نہیں، پھر یہ پوسٹیں جو ہے بیس لیس ہو جاتی ہیں، بے بنیاد پوسٹیں ہو جاتی ہیں۔ ان پوسٹوں کی حقیقت پوسٹوں کے اندر ہی کھل جاتی ہے، یعنی کہ یہ ادھر ہمیں حمایت ہو رہی ہے ہماری، ادھر ہمارے کو نقصان کیا جا رہا ہے، اور ادھر یوں ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل میں جو اس بات بول رہا ہوں، جمعے کا دن ہے یہ، کہ ابھی وہ بھارت کا سیاہ پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا، اور جمعے کے دن بڑا بھاری ہوا مسلمانوں کے اوپر جو ہے۔ بھئی بھارت کا سیاہ پروپیگنڈا کہاں ہے؟ بھارت تو صریحاً فائدے اٹھا رہا ہے، اور دمام میں بھی، اور بحرین میں بھی، عراق میں بھی، اور دبئی میں بھی، قطر میں بھی۔ تو ابھی اس کو لیے نوکریاں ہیں، مسلمان بیچارے جو ہیں وہ روس کے خزانے کو جو منہ کھلے ہوئے ان کی طرف چلے جائیں، چین کے بڑے ایران کی طرف چلے جائیں۔ یہ ہماری پیاری زمین ہے، پاک زمین ہے عرب کی جو ہے، ہم یہاں کیوں نہ روزی کمائیں اپنی جو ہے؟ تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ان خبروں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور یہی میں اصل میں، اب میں روس کے خزانے کا ذکر کر دوں آپ کو، میں نے بارہا اپنی پوسٹوں میں اعلان کیا تھا کہ بھائی لیٹویا، اسٹونیا، لیتھوونیا، بالٹک سٹیٹس، روس کے خلاف مظاہرے ہوئے، پورے مشرقی یورپ میں مظاہرے ہوئے، حکومتیں چینج ہوئیں، اور ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ لیبیا ہیلی کاپٹر سینکڑوں بھیج رہے چیکوسلواکیہ میں، کہ بھی کیوں مظاہرے ہو رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو جمہوریت کا دشمن کیوں بنایا گیا ہے؟ اصل مسلمان ایک مردود لال آگ میں جکڑے پڑے ہیں۔ اب روس میں ایک سرخ انقلاب تھا، اب بالٹک سٹیٹ نے آزادی حاصل کر لی، میں تو بی بی سی پہ سنا کرتا تھا۔ پھر جارجیا میں بھی مظاہرے ہوئے، یوکرین میں بھی مظاہرے ہوئے، آرمینیا میں بھی مظاہرے ہوئے۔ جو ہماری سٹیٹس تھیں نا، مسلمانوں کی 6 اسٹیٹس جو تھیں، پھر تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، قرغیزستان، ترکمانستان، یہ جو اسٹیٹس تھیں، یہاں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ ہاں جی، ہم تو روس کے ساتھ ہی ہیں، روس کی غلامی میں ہی ہیں، روس کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ بیچارے آج تک بھی جو ہے نا اسی مردود لال آگ میں جکڑی پڑی ہیں، اور وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے، وہاں کوئی مظاہرے نہیں ہیں۔ کافر تو مظاہرے کرتے ہیں، بالٹک اسٹیٹ کرتی ہیں، جارجیا کرتا ہے، آرمینیا کرتا ہے، جلوس نکالتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ روس کے جو خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں نا، یہ بھی ہمیں ان 6 ریاستوں کی طرح جو ہے نا لال آگ میں جکڑنے والی بات ہے، اس سے مسلمانوں کا نقصان ہے۔ چین روس سے دوستی ہم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ لال آگ میں جکڑنے جو انویزیبل اسٹینڈ نیٹ ورک جو کام کر رہا ہے، اس سے مسلمان کی خود مختاری، اسلام پہ حملہ اور مسلمانوں کی قوم پر حملہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف جنگ شیطانی ہوتی ہے۔ تو ہم اس شیطانی جنگ کے خلاف ہیں۔ یہی چین کا مسئلہ ہے کہ ہم چین کے بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ چین ہمارے ان کے بھائی سے مراد یہ ہوا کہ وہ ہیں تو کافر، انسانی بھائی ہیں ہمارے، کافر ہیں، ان مسلمان بھائی تو ہمارے وہ نہیں ہیں،
لیکن ہماری دوستی سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی بھی ہے، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک چین کا لباس پہن کر جو ہے ہمیں لال آگ میں جکڑ لے۔ تو اس بات سے ہمیں اس پوسٹ سے جو ہے نا بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا۔ روس نے خزانے کے منہ کھول دیا اور چین نے بڑا اعلان کر دیا۔ یہ خبریں بیس لیس خبریں ہیں، اور انہی خبروں کی وجہ سے یہ ہمارے عرب بھائی دور ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا قدرتی اتحاد جو ہے، قدرتی جو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے عرب بھائیوں سے ہے، ہمارے یہ ترکی کے بھائیوں سے، ہمارے یہ ایران کے بھائیوں سے، افغانستان کے بھائیوں سے ہے، وسطی ایشیا کے بھائیوں سے ہے، شمالی افریقہ کے بھائیوں سے، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، ان بھائیوں سے ہمارا بوسنیا ہرزگوینیا، امریکہ، یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں، ان بھائیوں سے ہمارا قدرتی اتحاد ہے، ہم کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ باقی یہ جو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے، یہ مردود لال آگ کے ذریعے ہمارے پیارے پیارے بھائی دبئی کو اور سعودی عرب کو دور کر رہا ہے، اور چین کے ذریعے بڑا اعلان کروا رہا ہے، اور روس کے ذریعے خزانوں کے منہ کھولے جا رہے ہیں۔ اس نیٹ ورک سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور بقائے بامی میں تعلقات ہمارے چین کے ساتھ بھی ہیں اور روس کے ساتھ بھی ہیں۔ خزانے کے منہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کھولے، صدقے محمد و آل محمد کے، صدقے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، صدقے قرآن مجید کے، صدقے دین اسلام کے، اللہ ہمارے لیے خزانوں کے منہ کھولے۔ اللہ نے ہمارے جو خزانے دیے ہیں، وہ تو خزانے ہمارے پاس سنبھالے ہی نہیں گئے، اور یہاں کی دولت لوٹ کے باہر کے بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں۔ تو یہ جو پوسٹیں ہیں نا، یہ ہمیں ان سے بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس پروپیگنڈا کا جو ہے توڑ جو ہے پروپیگنڈا کا، اور حق کا پیغام جو ہے پہنچنا چاہیے۔ اور میں پھر زور دے کے کہوں گا کہ کشمیر کا مسئلہ OIC کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا، ہمیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ تمام اسلامی ملکوں کے عوام کے دل جو ہیں کشمیر کی مسلمان عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ مودی جو ہے یہ آنے والے جانے والی چیز ہیں، اور ہمیں مسلمان عوام ہماری طاقت ہیں۔ اگر ہمیں کوئی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کی وجہ سے کوئی مسلمان حکمران ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا تو ہم پریشان نہیں ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ دبئی کے، سعودی عرب کے، مصر کے، اردن کے، عراق کے، قطر کے، بحرین کے سارے مسلمان لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ عوام کی طاقت جو ہے یہی ہماری زندگی ہے، اور اسی زندگی پہ ہم آج تک قائم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کے مسلمانوں کے بھرپور ساتھ ہیں ہم۔ اور یہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری مسلمان جو ہے بھارت کی، اب یہ مودی کو تو استعمال کیا جا رہا ہے، مودی ہو، بھلے کوئی راجیو گاندھی ہو، بھلے کوئی پاکستان ان کے حکمران ہو، یہ ساروں نے کشمیر کو جکڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر کے مسلمان ان کی جکڑ بندیوں سے، ان کی لال مردود آگ سے جو ہے نا بہت جلد آزاد ہو جائیں گے۔ اور کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، سارے مسلمانوں کی شاہ رگ ہے، اور انشاءاللہ کشمیری مسلمان جو ہیں وہ ضرور سرخرو ہوں گے، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام اسلامی ملکوں کی عوام کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے، اور بڑا دکھ ہے ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے، ہم دعائیں بھی کریں گے، اور جد و جہد بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، اور کشمیری بھائیوں کی مدد بھی کریں گے، اور ضرور وہ ایک دن شیطانی آگ سے نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔